بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر وذروا ظاهر الاسم وباطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، بڑائی کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پوری کائنات کو اس جہاں کے اندر بسانے والا ہے۔ درود و سلام سید الرسل، خاتم النبیین، امام القبلتین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، ہادی کونین اور رہبر شریعت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ آج جس عنوان پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غلطیوں اور گناہوں کے اندر اس قدر داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو گناہ کر کر کے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے باز آ جائیں تو کہتا ہے کیا یہ بھی گناہ ہے؟ تو آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ کیا یہ بھی گناہ ہے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین نے کتاب حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کوئی ظاہری گناہ ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو، کوئی باطنی گناہ ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ ہے جو ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، زنا ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو اور لوگوں کا مال لوٹنا ہو، جس کو جسم کے ظاہری حصے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وَبَاطِنَهُ، باطنی گناہ وہ دل کے اندر اللہ کے ساتھ غیروں کی محبت بیٹھی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو اور اپنے دل میں نفاق کی بیماریاں بٹھائے ہوئے ہو
جو دل کی بیماریاں یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کوئی ظاہری گناہ بھی تم نے نہیں کرنا، کوئی باطنی گناہ بھی نہیں کرنا، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حمید کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لوگ گناہ کر کر کے اتنے آلودہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سیاہ کر کے، زنگ آلود کر کے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں، اور جب ان پہ زنگ چڑھا ہوتا ہے تو کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کے عوض ان کے دلوں پر سیاہیاں چھا جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی۔ اس کائنات میں سب سے پاکیزہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن آپ کی نمازوں میں دعا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے پاکیزہ بنایا ہے، لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ گناہوں کی دلدل سے مجھے بھی محفوظ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو آگاہ کر دیا کہ تم نے گناہوں سے بچنا کیسے ہے، اور آج ہم نے کچھ باتوں پہ غور کرنا ہے۔ گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، اور نیکی کا ایک خیر والا عمل، برکت والا عمل ہوتا ہے، اور مومن کے ہاں یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ زندگی میں وہ بات جو گناہ والی ہو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کام جو خیر والا ہو اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو احساس ہے کہیں یہ گناہ میری زندگی میں ایسی نحوست نہ لے کے آئیں کہ میرا امن اور سکون برباد ہو جائے، دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے، اس لیے وہ غور کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس کے سر پہ اتنا سوار ہو جاتا ہے جب کوئی گناہ کر لے کہ شاید مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا، کأنہ تحت جبل، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہے، کہیں یہ گناہ کے بوجھ کے اندر تلے دب کے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ مومن کو گناہ کا اتنا احساس ہوتا ہے۔ اور منافق کأنہ ذباب علی انفہ، گویا کہ مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی، یوں اڑائی پھر بیٹھی، پھر اڑائی پھر بیٹھی، یہ کیفیت منافق کی ہوتی ہے، لیکن مومن کو گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کوئی ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو یہ نیکیوں کی وجہ سے برکات بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ انبار لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو نحوستوں کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی نحوستوں کا اور گناہوں کا وزن بڑھتا گیا، یہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ نیکیاں بڑھتی گئیں تو یہ گناہوں کی نحوستیں کم ہوتی جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں، غلطیوں کا خاتمہ کرتی ہیں، اس کے پلڑے میں پڑے ہوئے گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔ یذہبن السیئات وذالک ذکری للذاکرین، اور یہ اللہ نے نصیحت کر دی ہے جو نصیحت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ آئیے ہم اپنی بات کی طرف آگے بڑھتے ہوئے پہلی بات پہ غور کرتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایک بات کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو نیکی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے آلات موسیقی کا استعمال۔ آج موبائل ہر جیب میں ہے، ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کیا کروں؟ اپنے موبائل پہ الارم لگاتا ہوں، رات کو سویا اچھی نیت لے کے، کان میں صبح تہجد کے وقت یا نماز کے وقت جو پہلی آواز پڑتی ہے وہ موسیقی کی ہوتی ہے۔ اپنے موبائل میں وہ الارم، اس کی ٹیونز چیک کریں، الارم کی اکثر ٹیون میں آپ کو موسیقی نظر آئے گی۔ شاید کوئی کم ہی ہوگا کہ جس کی الارم کی ٹیون جو موبائل کے اندر موجود اور موسیقی سے خالی ہو، لیکن ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں نے الارم لگایا اور میں اس کی وجہ سے اٹھا، کان میں موسیقی کی آواز پڑی،
جبکہ پیغمبر کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث لائے ہیں. آپ نے فرمایا تھا لَيَكُونُنَّ فِي أُمَّتِي، میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وہ لوگ زنا کو بھی حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، وہ لوگ ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے، وہ لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. وہ اس کو گناہ نہیں بلکہ خیر کا کام سمجھیں گے، لیکن یہ آلات موسیقی گھر گھر کی زینت بن کے یہ کانوں میں ایسے رس بس جائے گی وہ انسان گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی سامنے سے ملا اور اس کے زبان پہ اشعار اور ساتھ میں موسیقی کے آلات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوہ فإنہ شیطان، پکڑو یہ شیطان آدمی ہے کہ جس نے ظاہر میں نغمہ گانا چاہا لیکن جس نغمے کے اندر حیا نہ ہو وہ نغمہ شیطان کا راستہ ہے. جس آواز میں سر کے انداز میں موسیقی شامل ہو وہ موسیقی شیطان کا راستہ ہے. یہ مومن کی تمنا اور حرص نہیں ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پیچھے ساز موسیقی ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی آدمی بس پہ سوار ہوتا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، کہتے اس کو بند کر دو، کہتے ٹھیک ہے بند کر دیا. قوالی چلی، میوزک چلا، ساز چلا، وہ کہتا ہے یہ کیا؟ کہتا ہے قوالی یہ ثواب کا کام ہے، اس میں کیا گناہ کی بات ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کوئی نیکی کا کلمہ کہہ رہا ہے یا اچھی بات کہہ رہا ہے، پیچھے جو مرضی چلتا رہے موسیقی کے انداز میں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لوگ موسیقی کی دھن پہ لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کی مجلس میں شامل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ میری امت کے لوگ اس موسیقی کے آلات کو حلال سمجھ کے اپنے ساتھ لگا لیں گے. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لہو الحدیث، یہ شیطان کے راستے ہیں. حضرات، یہ موسیقی سے ہمیں اعراض کرنا ہے، اپنے موبائل کی ٹیونز کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے الارم کو تبدیل کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ کے اندر شامل ہو کے ہم اللہ کے مجرم بن جائیں. دوسری بات، انسان اٹھتا ہے اور اس کے بعد گھر سے نکلنا ہو تو آدمی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. آج تو ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے کہ عورتیں بھی کام کاج پہ اور مرد بھی، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے کی بات ہوتی ہے. کہیں آپ نے کسی پروگرام میں جانا ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں شامل ہونا ہے، گھر سے تیاری ہوتی ہے، اور کس انداز سے آج ہم نے حسن کے معیار بھی اپنے بنا لیے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ حسن وہ ہوتا ہے جس کو معاشرہ حسین کہے، اور حسن وہ ہوتا ہے جو رواج کے مطابق ہو، حسن وہ ہوتا ہے جو غیر مسلموں کی مشابہت کے اندر ہوتا ہے. ہم نے نہیں سوچا کہ اسلام نے بھی زینت دی ہے. آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں، محدثین نے کتاب الزینہ کے باب باندھے ہیں. اسلام زینت کا تصور دیتا ہے، صحابہ نے زینت اختیار کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے، پیغمبر کونین علیہ الصلاۃ والسلام نے خوبصورتی کے انداز بتائے ہیں. لیکن اگر ہم شریعت سے ہٹ کے منمانی کے انداز کو اپنائیں گے تو ہمیں اللہ کا معیار پسند نہیں آیا. جبکہ رب العالمین نے کہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، اور انسان کی فطرت میں چہرے پہ داڑھی آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ پیغمبر کائنات کتنے حسین تھے، کوئی وہ بھی آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی اپنے چہرے پہ داڑھی کو آنے بھی نہیں دیا، آپ اس سے سوال کریں
وہ کہے گا اللہ کے نبی بڑے حسین تھے. اگلا سوال ہوگا وہ کیسے حسین تھے؟ جیسے رب نے حسین بنایا تھا. اللہ نے کیسے بنایا تھا؟ داڑھی کے بغیر بنایا تھا یا داڑھی کے ساتھ بنایا تھا؟ کہے گا اللہ کے نبی کی داڑھی تھی. تو اگر اللہ کے پیغمبر پوری کائنات سے حسین داڑھی کے ساتھ ہیں تو رب کائنات نے بھی فرما دیا ہے جو ڈھانچہ، جو رنگ ڈھنگ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے اچھا نہ کہیں حسن ہو سکتا ہے نہ خوبصورتی ہو سکتی ہے. لیکن کبھی غور کریں، آج ہمارے ہی معاشرے میں کہنے والے کہتے ہیں یہ رواج تھا، ہر دور میں رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے لوگوں میں رواج تھا. کافر بھی داڑھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. آج یورپ میں دیکھیں، غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ داڑھی صرف شخصیت کے لیے رکھتے ہیں، دین کے لیے نہیں کہ اس سے شخصیت اچھی لگتی ہے. رواج کو اگر کونین کے تاجدار کے الفاظ سے مزین کر دیا جائے، شریعت کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، پھر وہ رواج صرف رواج نہیں رہتا بلکہ حکم رسول بن جاتا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جب وہ حکم رسول بن جائے، پھر آدمی اگر حسن کے لیے نبی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ حسن نہیں رہتا بلکہ گناہ بن جاتا ہے. یہ بھی گناہ ہے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو. آپ نے فرمایا تھا ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکار بڑھاؤ. پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا وفر اللحا وخالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو وافر کرو. پیغمبر کائنات کے اتنے احکامات کے باوجود جو خط کروائے، بڑھنے نہ دے، اس کو کٹواتا رہے اور پھر سٹائل بنائے کہ جناب کہیں یہاں سے داڑھی، کہیں یہاں سے داڑھی، اور اس نے شریعت کا مذاق بنا کے، اس نے حسن نہیں شریعت کا مذاق بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر جو ہماری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا تعلق ان سے نہیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں. پیغمبر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا کرتے ہیں. لیکن آج یہ گھر گھر کی بیماری بن چکی ہے. وہ عورتیں جن کے چہرے پہ اللہ نے بال فطرتاً نہیں اگائے، لیکن کچھ بال اگر اس کے رخساروں پہ آئیں، چہرے پہ آئیں، وہ عورت اپنے چہرے کے بال اتارے، اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی ہیں. آج ہمارے گھروں میں کیا کیفیت ہے؟ یہ بیوٹی پارلرز میں عورتیں ہماری بھی جاتی ہیں. ہر گھر کے اندر یہ بیماریاں آ چکی ہیں. پیوٹے بنائے جاتے ہیں، چہرے کے بال اکھاڑے جاتے ہیں. ہم پیسے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حسن حاصل کر لیا. کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میرے گھر میں یہ بڑی خوبصورتی ہے، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم پیسے دے کر کتنا بڑا گناہ خرید رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصہ. وہ عورت جو اپنے چہرے کے بال اکھڑواتی ہے یا اکھیڑتی ہے، وہ بیوٹی پارلرز کا کام کرنے والی وہ عورتیں ہوں یا وہاں جا کر اپنے چہرے کا حلیہ بگاڑنے والی عورتیں ہوں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ لعنت اس دنیا کی وہ بدترین چیز ہے کہ جس کو نہ زمین قبول کرتی ہے، نہ آسماں قبول کرتا ہے، نہ اس کو مشرق قبول کرے، نہ مغرب کرے، نہ شمال کرے، نہ جنوب کرے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے. اللہ کی یہ زمین، یہ آسماں، یہ فضائیں اللہ کے اس مخلوقات پہ کی ہوئی لعنت کو قبول نہیں کرتی ہیں. یہ اتنا بڑا برا کلمہ ہے، لیکن پیغمبر کائنات نے فرمایا اللہ کی لعنتیں برستی ہیں ایسی عورتوں پر جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑنے والی ہیں. یہ گناہ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے لعنت کی. ایک عورت آئی، کہنے لگی عبداللہ تو عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑتی ہیں؟ کہنے لگے کیوں نہ میں لعنت کروں، اللہ کی کتاب کے اندر لعنت موجود ہے. وہ عورت بھی بڑی فقیہ تھی، کہنے لگی قرأت ما بین الضفتین، میں نے دو گتوں کے درمیان پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، مجھے قرآن میں کہیں یہ لعنت نہیں ملی، تم کیسے کہتے ہو لعنت ہے؟ کہنے لگے
لو قرأتیہ لو وجدتی، اگر تو نے اللہ کا قرآن غور سے پڑھا ہوتا تجھے یہ بات مل جاتی۔ کہنے لگی میں نے پڑھا ہے۔ کیا تو نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے لے لو، جس سے اللہ کے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہنے لگی پڑھی ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو سمجھ لو یہ اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ عورت کہنے لگی عبداللہ تو ہمیں فتوے دیتا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے گھر کی عورتیں بھی یہی کام کرتی ہیں، تیرے گھر کی عورتیں بھی چہروں کے بال نوچتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کمال بات کہی، کہا اے عورت میں اس مجمع کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے گھر کے اندر ایسا معاملہ ہوا تو عبداللہ یہ بات تمہیں کہتا ہے کہ آج کے بعد وہ عورت میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ جس عورت نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے لعنتوں کا راستہ اختیار کیا ہے وہ عبداللہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ صحابہ کا اللہ کے نبی کی بات سے پیار تھا اور آج ہم اس کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے، پیوٹے بنانا عورتوں کا، چہروں کے بال نوچنا، مردوں کا شیو کرنا یا اپنے بالوں کو کٹوا کے داڑھیوں کو چھوٹا کرنا، یہ سلسلہ میرے محترم بزرگوں بھائیوں یہ آج ہماری کوتاہی ہے۔ ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت بھی دل میں رکھتے ہوں گے، نمازی بھی ہیں، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم اللہ سے یہ بات کہیں کہ اللہ ہمیں اس بات کا پورے وثوق کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ اس کا احساس بھی دے دے، توفیق بھی دے دے کہ ہم تیرے حکموں پہ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو ایسا کر دے کہ وہ تیری رضا کا ذریعہ بن جائیں، تیری ناراضگی کا ذریعہ نہ بنیں۔ حضرات تیسری بات آگے بڑھتے ہیں، لباس کے حوالے سے آج کچھ لباسوں کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن کیا یہ بھی گناہ ہے؟ آج پردہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرنا چاہیے، چونکہ عورت کا معنی ہی پردے میں رہنے والی چیز ہے، لیکن کیا ہمارے گھروں میں اس طرح کے تصور نہیں بن چکے کہ ہم بے پردہ عورتوں کو اپنے گھروں میں پسند بھی کرتے ہیں اور لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں؟ یہ احساس آہستہ آہستہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، خصوصاً وہاں پہ جب چچا کا بیٹا گھر میں آئے یہ غیر محرم ہے، ماموں کا بیٹا گھر میں آئے یہ غیر محرم ہے، جب شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، رشتہ دار عزیز و اقارب آئیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبایا پہنا، نقاب کیا عورت نے، یہ باہر غیر مردوں کے لیے، لیکن رشتہ داروں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ایک کزن کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا کرنا عورت کا، کیا یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرموں سے پردے کی جو تلقینات کی ہیں اور آپ نے یہ بات سمجھائی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، جو عورت بھی اپنے چہرے کو غیر محرم کے سامنے ننگا کرتی ہے وہ عورت گناہ کا شکار ہو رہی ہے، اور جو اس کا شوہر ہے اگر اس کو برداشت کر رہا ہے تو وہ آدمی دیوسیت کا شکار ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کی تعریف نہیں کی بلکہ آپ نے بڑے برے الفاظ سے اس کو یاد کیا ہے۔ آج لباس اس قسم کا ہوتا ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں، کسی سے مخفی بات نہیں ہے، ہم پیسے خرچ کے لے کے دیتے ہیں، ساتھ جا کے شاپنگ کرتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے کی ہوئی کمائی کے ساتھ ہم وہ خریدتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا میری امت میں آخری زمانے میں لوگ ہوں گے سواریوں پہ سوار ہو کے آئیں گے، حتیٰ کہ وہ مسجدوں کے دروازوں پہ آئیں گے، آج تو مسجدیں بھی بعض سیرگاہیں بن چکی ہیں، فرمایا ان کے ساتھ عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات، ظاہر لباس پہنا ہوگا لیکن وہ یا تو ٹائٹ لباس یا باریک لباس، نیم برہنہ لباس جو عزت کا لباس نہیں بلکہ ہوس کا لباس ہوگا، جو ایک حیا کا لباس نہیں بلکہ بے حیائی کو پھیلانے والا لباس ہوگا، جو آج لوگوں کے لیے نشان بننے والا اور لوگوں کو دعوت دینے والا لباس نہیں
بلکہ بے حیائی کی طرف بلانے والا لباس ہوگا۔ نساء کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمات البخت، اور ان کے سروں کی بناوٹ اور بالوں کی ایسے ہوگی جیسے اونٹنیوں کی کہان ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، جب ایسی عورتوں کو دیکھو تو ان کے حسن کی تعریف مت کرو بلکہ لعنتیں برساؤ، کیونکہ یہ عورتیں لعنتی عورتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لعنت کہیں ہم اس کو حسن کا نام دے دیں، یہ آج ہماری سوچ بن چکی ہے۔ آپ نے فرمایا ملعونات، یہ ملعون ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یجدن رائحۃ الجنہ وإن ریحہ لتوجد من 70 خریفہ کما قال، فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت پر بھی آتی ہے۔ مرد نکلا گھر سے، بعض اوقات ہم نے ٹروسر پہنے ہوتے ہیں اور اوپر شرٹ بھی ہمارے جسم کو نہیں ڈھانپ رہی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ہم کھیل پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ورزش کا لباس ہے، یہ سپورٹس کا لباس ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، لیکن جس لباس کے ساتھ انسان کے اعضاء ہی نہ ڈھانپے جائیں وہ لباس لباس ہی نہیں ہے۔ پھر آج اکثر لوگ اس بات کا شکار ہیں کہ ہماری شلوار نماز کے وقت تو اونچی ہوتی ہے، لیکن نماز کے بعد بازار میں وہی شلوار نیچے ہوتی ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے یہ بھی گناہ ہے؟ بہت سے لوگ تو کہہ دیتے ہیں یار یہ مولویوں کو کام ہی ہے کہ شلوار اور داڑھی، اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ کبھی سوچیں یہ بات کہہ کے ہم نے کس کو مذاق کیا؟ یہ کسی عالم کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ مفتی کی ذات کا فائدہ نہیں ہے، یہ کسی سکالر کے کوئی نفع اور تجارت کی بات نہیں ہے۔ یہ بات کر کے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی؟ کیا اس کو کوئی سٹیٹس مل جائے گا؟ کیا کوئی نوبل انعام اس کو ملنا ہے یہ باتیں کر کے؟ اگر انسان داعی ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو، اور اس کو یہ بات کا احساس ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اگر شلوار کوئی پینٹ آپ کے ٹخنوں کو چھو رہی ہوگی تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کپڑا آپ کے جسم پہ نہیں بلکہ اتنی جگہ جہنم کی آگ کے اندر چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دن صحیح حدیث میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یوں گزر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انت، تم کون آدمی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول انا عبداللہ، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ؟ جو صحابہ میں سے متبع سنت ہونے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول عبداللہ، فرمایا ان کنت عبد اللہ، اگر تو واقعی اللہ کا بندہ ہے تو تیری آج شلوار تیرے ٹخنوں کو نہ چھو رہی ہوتی، تیرا لباس اگر تو اللہ کا بندہ ہوتا تیرے ٹخنوں کا نہ چھوتی۔ عبداللہ کہتے جب مجھے اللہ کے نبی نے یہ احساس دلایا کہ عبداللہ یہ اتنا بڑا جرم کہ اگر تیری شلوار ٹخنوں کو چھو رہی ہے تو اللہ کا بندہ نہیں رہتا، میں نے اس حدیث پہ غور کیا کہ یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ کیونکہ تکبر صرف اللہ کا حق ہے، اور آپ نے فرمایا تھا ایاک والاسبال فإنها من المخیلہ، جس کی پینٹ شلوار چادر ٹخنوں کو چھو رہی ہو اس آدمی میں تکبر آتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ عبداللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو اگر عبداللہ اللہ کا بندہ ہوتا یہ نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی شلوار کو اٹھایا، میں نے نصف پنڈلی پر کر لیا، اور جب تک میں زندہ رہا، اب میری زندگی کے آخری لمحات بھی ہیں، میں نے اس وقت سے لے کر آج تک میری شلوار نصف پنڈلی سے نیچے گئی ہی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بہقی کے اندر روایت موجود ہے، ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، اس کو بلایا، کہنے لگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
کہا کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں تمہیں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم چاہتے ہو قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں دیکھے؟ وہ آدمی حیران ہو کر کہنے لگا عبداللہ کیسے سوال کرتے ہو؟ ایک بندہ مسلمان اور مومن ہو اور اس کی یہ خواہش اور تمنا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کو اللہ کا دیدار ہو اور اللہ اس کو دیکھے نظر رحمت سے؟ عبداللہ کون آدمی ناپسند کرتا ہے؟ کہنے لگے اے آدمی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھے تو پھر اپنی شلوار کو اوپر اٹھا لو، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو آج سمجھتا ہے یہ معمولی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں کو چھو رہی ہو، نیچے ہو، پینٹ ہو، جو بھی ہو، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا چلے مسجد میں آئے، پینٹ بڑی ہے، چھوٹی تو لیتے نہیں، ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے فولڈ کرتے ہوئے کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے، تاکہ میرے ٹخنے ننگے ہو جائیں، اس لیے کرتے ہیں نا۔ لیکن یہ ہم فولڈ کر کے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کی شلوار بڑی ہے، پینٹ بڑی ہے، کاٹیں اس کو، درزی کے پاس جائیں، محنت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امرت الا اکف شعری وثیابی فی الصلاۃ، مجھے اللہ کا حکم ملا ہے کہ میں نماز کی حالت میں نہ اپنے بالوں کو جمع کروں۔ کوئی عورت جوڑا بنا کے نماز نہیں پڑھ سکتی، کوئی مرد بھی اپنے بال جمع کر کے ان کو اکٹھا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی آدمی اپنے کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھے، اس سے بھی روکا گیا۔ تو یہ آدمی کپڑا فولڈ کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایسا نہ کروں، لیکن ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ حسرات آگے بڑھیں۔ چوتھی بات، گھر سے تیار بھی ہو گئے، لباس بھی پہن لیا، اور ہم نے اب نکلنے کا ارادہ، تو اپنے خوبصورتی کے انداز کو دیکھ کے ہمیں سیلفیوں کا ایک خیال آتا ہے کہ ہم سیلفی بنا لیں۔ کہ ایسا ہمارے ہاں نہیں ہے، کون سمجھتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں؟ یہ شوق ہیں، یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ پھر سیلفی بنائی، کوئی کھانا کھا رہا ہے اچھی جگہ پہ، فوراً فیس بک پہ جناب میری ایک شہرت ہو جائے گی۔ یہ شہرت کے لباس ہیں، یہ زور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وعیدیں سنائی ہیں، بہت لمبی باتیں، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سیلفیز ہم لیتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ بھی کیا گناہ ہے؟ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر ہمارے پاس دلیل تو کچھ نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ علماء کی بھی تو موویاں بنتی ہیں، علماء کے بھی ایسے کام ہوتے ہیں۔ ہمارا فوراً یہ رویہ آ جاتا ہے کہ آپ جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم کریں تو غلط ہے۔ کوئی عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا اسکالر ہو، اگر وہ سیلفیاں بنا کے صرف دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، فیس بک پہ لگا کر اپنی شہرت چاہتا ہے، یا اس طرح اپنی تصویر کو سامنے کمرے میں لگا کے وہ اپنی حسن اور خوبصورتی کو دکھانا چاہتا ہے، یا شادی بیاہ کی تصاویر ہم اپنے بیڈ روم میں لگا کے لوگوں کو اپنی حیا کا زیور اتار کے دکھانا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی بڑا ہو، سب اس کے مجرم ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو وعیدیں فرمائیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے سخت عذاب تصویر سازی کرنے والوں کو ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فمن اسلم ممن یصور، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو تصویر سازی کے کام کرتا ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الذی یصور الخلق وما خلقهم، جن کو پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ ان کی تصویریں بناتا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے پیغمبر اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھی بات آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا،
ایسی تصویر سازیاں کرنے والے، سیلفیاں بنانے والوں کو اللہ کہیں گے آج تیری جان نہیں چھوٹے گی، جو تو نے بنایا تھا تو اس کے اندر پھونک لے گا، تو ایک جو کا دانہ تو بنا نہ سکا، ایک چاول کا دانہ، شعیر اور تو گندم کا دانہ تو بنا نہ سکا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اتنی مخلوق کی تو تصویریں اتار رہا تھا، آج ذرا ان پہ روح تو پھونک کر کے دکھا۔ اور دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس کے اندر یہ تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے وہ کیمرہ استعمال کیا، موبائل کس سے کیا آپ نے؟ کہ ہاتھوں کے بغیر بھی کبھی کیمرہ استعمال ہوتا ہے؟ پھر خیال آتا ہے کہ پھر آج دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام، آج فرق سمجھ لیجیے، کچھ اضطراری حالتیں ہوتی ہیں، کچھ شوق ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ عذر کی حالت ہوتی ہے، کچھ عام حالت ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں تو دوڑتے اور چلتے پھرتے بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا یہاں پر بھی آپ دوڑتے ہوئے نماز پڑھیں گے؟ اور اگر کوئی میدان جنگ کے دوڑنے کی نماز کو یہاں پہ دلیل لے کے مسجد میں دوڑتے ہوئے نماز پڑھے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ جنگ کی حالت اور ہوتی ہے، امن کی حالت اور ہوتی ہے۔ آج کافر کا میڈیا وار اگر اسلام کے خلاف ہے، اس کا جواب دینے کے لیے اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اسی انداز میں حق کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی روشنی پھیلاتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور خواہشات کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اور یہاں تک کہ بچیوں کی تصاویر بنا کے اپنے گھر کے حیا کو فیس بک پر لگا کر آپ کہیں کہ یہ ہماری خواہش اور شوق ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں بھولنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اعصابوں کا شکار ہو جائیں۔ آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، مجھے ذرا تصویر دیں، سیلفی بنانی ہے، گروپ فوٹو لینی ہے، کیا کچھ نہیں ہم کر رہے، کبھی سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو اچھائی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی گناہ ہے۔ حضرات آگے بڑھیں، پانچویں بات، آج ہم نے چالاکی اور جھوٹ کا فرق مٹا دیا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھا کہ جو آدمی مذاق بہت کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آدمی، یہ دل لگا کے رکھتا ہے، جھوٹ بول کے مذاق کر کے وہ سمجھتے ہیں یہ دل لگانے والا شخصیت، زندہ دل آدمی۔ ہمارے موبائل پہ میسج آیا، تحقیق کیے بغیر ہم نے پھیلا دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کاروبار کے اندر چالاکی کے نام پہ جھوٹ بولے، ہم نے کہا بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ ہم نے کس انداز میں جھوٹ نہیں، مذاق، یار میں تو مذاق کر رہا تھا، کال آئی کہاں ہو، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، چاہے گھنٹوں کا فاصلہ موجود ہو، ابھی 5 منٹ میں آیا۔ یہ زبان کی باتیں ہیں، کبھی سوچا ہم یہ گناہ کر رہے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق کا جھوٹ بھی نہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ۔ آپ نے فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجلسوں کو گرمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج اپریل آتا ہے 1 تاریخ کو، جناب اپریل فول ہے، میں نے تو یہ مذاق کیا تھا، یہ فول ہو گیا آپ کو۔ یہ ہم نے دنیا کے اندر سمجھا کہ یہ تو جھوٹ لکھا نہیں جاتا، ہم بات بات پہ مذاق پہ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ اور پھر میسج، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اور گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی باتیں آگے آپ فارورڈ کرتے چلے جائیں، آگے پہنچاتے چلے جائیں، تحقیق نہیں کی۔ فرمایا یہ گناہ ہے، نیکی نہیں۔ آپ نے چاہے سوچا ہو کہ میں نے اتنے لوگوں کو یہ میسج کر دیا نیکی کا، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت تھی، جھوٹا اللہ کے نبی کا نام لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جس نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی، یہ نیکی نہیں جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور ہم اس کو آگے پھیلاتے چلے جائیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، معیار پہ پرکھنا ہو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جیسے کسی نے بات کی ویسے پہنچا دی۔ آج صرف میسج کو چھوڑیں، یہاں پر بھی اڑتی اڑاتی باتیں ہم کی، اس سے سنیں، اس کو کی، اس کو داغدار کیا، اس کی عزت پہ حملہ کیا، بعد میں تحقیق ہوئی مجھے اس نے بتایا تھا، وہ کہتا مجھے اس نے بتایا تھا، وہ کہتا مجھے اس نے بتایا تھا، پتہ چلا جی کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا یہ جھوٹا آدمی ہے، تحقیق نہیں کی۔ آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اس میں برائی موجود ہے، اس میں برائی موجود ہے، وہ موجود نہیں تبھی تو گناہ ہے، اگر اس میں برائی نہ ہوتی تو بہتان ہوتا۔ حضرات آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو گناہ کا اتنا احساس ہوتا ہے جیسے سر پہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، اور جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا وہ منافق ہے کہ جس کی مثال ایسے جیسے ناک پہ مکھی پڑی اور اس نے اڑا دی، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات اللہ رب العالمین نے کتاب حمید کے اندر واضح طور پہ ہمیں حکم دیا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت سوچتے بھی کم ہیں اور پھر اس پر توجہ بھی نہیں کرتے۔ ہمیں ہر دم یہ سوچنا چاہیے کہیں ہم سے گناہ کا کام نہ ہو جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں کہ آج ہم اپنے موبائل کی اصلاح کریں اور ٹیونز ایسی بنائیں کہ جس کے اندر موسیقی نہ ہو، نعتوں کی شکل میں ہو، قوالیوں کی شکل میں ہو، کسی شکل میں موسیقی سے ہمیں اعراض کرنا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے کی ہے کہ ہم نے اپنے چہروں کا، اپنے گھر کے اندر خواتین کے چہروں کا معاملہ قابل غور رکھنا ہے۔ اگر عورتیں اپنے چہروں کے بالوں کو نوچیں گی، اکھڑوائیں گی اور اپنے چہرے کے اندر بناوٹوں کے لیے، حسن کے لیے یہ کام کریں گی تو لعنت اللہ کی برسیں گی۔ مرد اپنے چہروں سے اگر یہی کام کریں، داڑھیوں کو بڑھنے کی بجائے اس کے سٹائل بنا کے اللہ کی شریعت کی مخالفت کریں تو یہ مذاق ہے داڑھی کے ساتھ، یہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح لباس ہمارا ٹخنوں کو نہیں چھونا چاہیے، مردوں کا، عورتوں کو ٹخنے ڈھانپے ہونے چاہیے۔ پھر اپنے جسم پہ اگر لباس ایسا ہے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں تو وہ لباس نہیں، اور عورتوں کو بھی حیا کا لباس پہننا چاہیے، اور پردے کا ہم اہتمام گھر میں کروائیں۔ اگر ہم عزم کر لیں، اپنے عورتوں کو دعوت دیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر برائی کو مٹانے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے خاندان بھی ناراض ہوتے ہیں، باتیں سننا پڑتی ہیں، لیکن مشکلات کے بعد اللہ ایسیاں آسانیاں کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ حضرات اسی طرح ہمیں اپنی تصاویر کے متعلقہ بھی خوب غور کرنا چاہیے، کہیں یہ موبائل ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، یہ سیلفیاں لے کر ہم خوش ہوتے رہیں اور اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ جھوٹ سے ہم نے بچنا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور
وہ بیان کرتے، لمبی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی. آپ نے فرمایا مجھے ایک آدمی دکھایا گیا جس کو چت لٹایا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک انکڑا ہے لوہے کا آلہ. وہ اس کی باچھوں پہ لگاتا ہے اور یہاں سے چیرتا ہے الی قفا، اس کی گدی تک لے جاتا ہے، ساری باچھیں چیر کے رکھ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ناک میں ڈالتا ہے تو اس کو چیرتے ہوئے اس کی گدی تک لے جاتا ہے. پھر آنکھ پہ ڈالتا ہے، اس کو چیرتا ہے الی قفا، اس کی گدی تک لے جاتا ہے. پھر دوسری جانب آ جاتا ہے، ادھر سے بھی ایسے ڈالتا ہے، باچھیں چیری، اس کے نتنے چیرے اور اس طرح اس کی آنکھیں چیر کے رکھ دیں، گدی تک سارے چہرے کی جلد کو چیر کے رکھ دیا ہے. پھر ادھر آتا ہے تو یہ سلامت ہو جاتی ہے. پھر سزا شروع، یہ مسلسل عمل کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ بد نصیب آدمی ہے، یخرج من بیتہ فیکذب الکذب فتبلغ الآفاق. یہ آدمی گھر سے نکلتا ایسی جھوٹی افواہ چھوڑتا کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی چلی جاتی. اس نے جھوٹی افواہ سمجھ کے سوچا کہ میں نے کتنے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے. یہ خود بے وقوف نہیں بنا، بلکہ اس نے بنایا نہیں، بلکہ یہ آدمی بہت زیادہ جرم کر گیا ہے، جس کی سزا یہ ہے کہ کل اس کے چہرے کو اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کا شکار کر دیا جائے گا. یہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے مارکیٹوں میں ہوں، میڈیا پہ ہوں، اخبارات پہ ہوں، جیسے بھی ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ اس کے اندر اپنی کاریگری سمجھتے ہیں، لیکن یہ آدمی اللہ کے عذابوں کا شکار ہو جائے گا. حضرات، آج ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، یہ ایسا رواج پڑ چکا ہے، ذرا سا آدمی بیمار ہوتا مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ یہ ہو گیا. ہاں، لوگوں کو ہوتے بھی ہیں. پھر جس عامل کے پاس جائیں کہے گا کالا جادو ہو گیا، توڑ گیا. اب یہ کالے جادو کے ساتھ اس کا توڑ ہوگا. اور اتنے میں نے نمازی لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں، اب گھر برباد کر لیں، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کا شوہر اچھا نہیں، مجھے کچھ تو کروانا پڑے گا. اب میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں، سوچ اچھی ہے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اور جن راہوں پہ چلتے ہیں عاملوں اور نجومیوں کے پاس اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کر کے گھر آباد کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عورت کا وہ واقعہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جس نے کہا تھا مرغی کے دورے پڑتے ہیں، کہا صبر کر اللہ کی جنت ملے گی. ہم صابر نہیں ہیں، ہم جادو کا علاج جادو سے کروا کے دنیا کا سکون چاہتے ہیں، جبکہ کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں اتقوا السبع الموبقات، 7 تباہ کن چیزوں سے بچ جانا، یہ ہلاک کر دینے والی ہیں. ان میں سے السحر، یہ جادو بھی ہے. آج نورانی علم کی کاٹ پلٹ کرنے والے ذرا ان کا نظام تو دیکھیں. آج بڑے بڑے متقی ظاہر میں آپ کو ملیں گے، لیکن ان کے کام تو دیکھیں، آپ کو وہی جادوگروں والے سلسلے نظر آئیں گے. ہم نیکی سمجھ کے اپنے پیسے بھی دیتے ہیں، ایمان کا بیڑا بھی غرق کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن آ جائے گا، ہم نیکی سمجھ کے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہماری یہ کیفیتیں بن چکی ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ کاروبار کے کتنے لمبے چوڑے سلسلوں پہ بات ہے. آج بچوں کو شوق ہوا، ہم نے کہا چلو آؤ آپ کو بازار سے بلی خرید کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کتے خریدنے کا بھی شوق ہوتا ہے، پیسے دے کر. گھر میں چاہے رکھوالی کے لیے آپ نے رکھا ہے، لیکن آپ کو اس حدیث کا علم ہونا چاہیے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن القلب والنور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوں اور بلیوں کی خرید و فروخت سے اور کتوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے، لیکن ہمارے ہی شہر میں کتنی مارکیٹیں اس کی موجود ہیں. کاروبار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم تو بڑی محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمائی کو منع کر کے حرام کی کمائی قرار دے دیا. ہم گھر سے نکلتے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے چیل گوشت کا، کیا ہے جی وہ جانوروں کو کھلاؤ ہمیں نیکی ملے گی. شاپر میں بندھے ہوئے وہ پھپڑے کے ٹکڑے، اور ہم بڑے شوق سے لے کر ڈال دیتے ہیں یوں، اور سمجھتے ہیں ہمیں اجر ملا. کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. یہ چیل کون سی ہے؟ پرندہ ہے. صحیح مسلم کی اور دیگر کتب احادیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 من الفواسق، 5 چیزیں یہ بڑی ہی بری چیزیں ہیں. یقتلن فی الحل والحرم، یہ حرم کے اندر بھی ان کو قتل کر دیا جائے گا. وہ حرم کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا
آمینہ ہم نے امن کا شہر بنایا ہے، جہاں لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی چھوڑ دیتے تھے، جہاں پر آیا ہوا شکار آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار موجود ہے تو بھگا بھی نہیں سکتے، یہ اتنا حرم والا شہر، لیکن فرمایا 5 چیزیں وہاں پر بھی ملیں تو ان کو قتل کر دینا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ان میں الحدہ، یہ چیل بھی شامل ہے جن کو ہم گوشت دے کر پال رہے ہوتے ہیں، حرم کے اندر بھی جس کو قتل کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو نیکی کر رہے ہیں، کوئی گزرتا ہے تو دریا میں پیسے پھینک دیتا ہے، کہتا ہے جی جناب میں نے نیکی کر دی، دریا میں پانیوں کو پیسے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج ہم اپنے موبائل پہ موبی کیش کے ذریعے، موبی اکاؤنٹ کے ذریعے فری منٹس لے کر خوش ہوتے ہیں کہ جناب بتاتے ہیں جو جتنا مرضی فون کر لو میرے پاس فری منٹس ہیں۔ کہاں سے لیے؟ میرا موبی کیش ہے، موبی لنک پہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا تھا اس قرض پہ اور مال کے ذریعے جو تجارت نہیں ہے صرف اکاؤنٹ ہے، اس کے ذریعے ملنے والا کوئی نفع ہو وہ سود شمار ہوتا ہے۔ تم شوق سے منٹ استعمال کرتے ہو، تمہارے کھاتے میں یہ حرام لکھا جا رہا ہے، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کس بات پہ بات کریں؟ آج سوچنے کی بات ہے، غور کی بات ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہر قدم پھونک کر رکھیں کہیں ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔